ناظرین آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ صدر جمہوریہ ہند کے ہاتھوں سپریم کورٹ آف انڈیا کی 3 کتابوں کا رسمی اجرا۔ وزیر اعظم نے آیوروید میں سینٹر آف ایکسیلنس کا کیا افتتاح۔ اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں یوم آزاد تقاریب کا آغاز۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ انصاف کی فراہمی کے نظام کو مضبوط بنانا چاہیے۔ صدر جمہوریہ راشٹرپتی بھون میں سپریم کورٹ کی 3 کتابوں کے رسمی اجرا پر سامعین کو مخاطب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک ایسا نظام تیار کیا ہے جس کی جڑیں ہندوستانی اخلاقیات اور حقیقتوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس موقع پر چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا کہ یہ تمام کتابیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی شفافیت پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 اشاعتوں میں سے ایک مضامین کا مجموعہ ہے جس میں عدالتی نظام کی بنیاد سے لے کر اب تک کے فیصلوں کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگلور کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس میں ڈائبٹیز اور میٹابولک بیماری کے علاج کے لیے آیوروید میں سینٹر آف ایکسیلنس کا آغاز کیا۔ یہ سینٹر ہندوستان میں آیوروید کی قدیم سائنسی علوم کی بنیاد پر جدید تحقیق اور علاج کے طریقوں کو یکجا کرنے کی کوشش کرے گا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ آیوروید کی سائنسی بنیادوں پر تحقیق اور جدید طبی طریقوں کا انضمام ہندوستان کی صحت کے نظام کو مزید مضبوط بنائے گا۔ ملک بھر میں آیوروید کے 6 نئے سینٹر آف ایکسیلنس کا آغاز آیور سواستھ یوجنا پروگرام کے تحت کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد جدید تحقیق اور روایتی آیورویدک ادویات کے مابین ایک مضبوط تعلق قائم کرنا اور انہیں طبی شعبے میں شامل کرنا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ ہندوستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کی 11 زبانوں کو کلاسیکی زبانوں کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بات نئی دہلی میں کیندریہ ہندی سمیتی کی 32ویں میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ کیندریہ ہندی سمیتی ایک اعلیٰ ترین ادارہ ہے جو ہندی زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تمام جدید تعلیمی نصاب کا ہندی اور دیگر تمام ہندوستانی زبانوں میں ترجمہ کرنا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے ہندی کو عالمی سطح پر مستحکم بنانے پر بھی زور دیا۔ نیز یہ بات بھی واضح کی کہ حال ہی میں 5 اور ہندوستانی زبانوں کو کلاسیکی زبان کا درجہ دیا گیا ہے۔ یو جی سی نے یونیورسٹیوں اور کالجوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایک بار استعمال ہونے والی پلاسٹک کی اشیاء پر پابندی عائد کریں جو ماحول کے تحفظ، انسانی صحت کی حفاظت، فضلے کے انتظام کے چیلنجز سے نمٹنے اور موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اہم ہیں۔ ملک کے تمام اعلیٰ تعلیمی اداروں کو پلاسٹک کے استعمال پر منظم طریقے سے پابندی لگا کر اور اس کی جگہ مناسب ماحول دوست متبادل اختیار کرتے ہوئے اپنے کیمپس کو پلاسٹک سے پاک بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ادارے کے احاطے، ہاسٹلز، کینٹین، شاپنگ کمپلیکسز وغیرہ میں سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال پر پابندی عائد کی جائے گی۔ تمام طلبہ کو ہدایت دی جائے گی کہ وہ غیر بائیو ڈیگریڈیبل پلاسٹک کی اشیاء ادارے میں لانے سے گریز کریں۔ پلاسٹک کی پانی کی بوتلوں کے استعمال کو کم کرنے کے لیے ضروری متبادل سہولتیں جیسے واٹر یونٹس لگائے جائیں گے اور کیمپس میں پلاسٹک کی بوتلوں، تھیلوں، کور اور دیگر سامان کے بجائے متبادل حل جیسے کپڑے کے تھیلے، کاغذ کے تھیلے وغیرہ کے استعمال پر زور دیا جائے۔ حسب روایت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کی مناسبت سے اس برس بھی یوم آزاد تقاریب کا آغاز 7 نومبر 2024 کو فلک نما میں واقع مانو ماڈل اسکول سے ہوا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے کہا کہ حیدرآباد کے مانو ماڈل اسکول میں ڈگری کورسز کے کامیاب آغاز کے بعد بہت جلد پی جی کالج کی شروعات کی جائے گی۔ اسکول کو ہمہ جہت ترقی دینے کے لیے وہ ہر ممکنہ اقدام کریں گی۔ اس پروگرام کے مہمان اعزازی بوش گلوبل سافٹ ویئر ٹیکنالوجیز حیدرآباد کے وائس پریزیڈنٹ امجد خان پٹھان نے کہا کہ آج ہندوستان عالمی ترقی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے اور اس کا صحرا اگر کسی کے سر جاتا ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے تعلیمی نظام کی بنیاد بڑی دور اندیشی کے ساتھ رکھی تھی۔ حیدرآباد کے لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے بانی و صدر نشین جناب باشا محی الدین نے کہا کہ آج کے طلبہ کل کے رول ماڈل ہیں۔ ان کے مطابق
یہ طلبہ اسی صورت میں رول ماڈل بن سکتے ہیں جب ان کی تربیت میں صرف اساتذہ ہی نہیں بلکہ سرپرست بھی خاص توجہ دیں۔ یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد نے بھی اس موقع پر اظہار خیال کیا۔ پرنسپل ڈاکٹر کفیل احمد، اسٹوڈنٹ ویلفیئر کے ڈین پروفیسر علیم اشرف جائسی اور پروفیسر صدیقی محمد محمود نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر مانو ماڈل اسکول کے طلبہ نے متنوع رنگا رنگ ثقافتی اور تعلیمی مظاہروں پر مبنی پروگرامز پیش کیے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے 2024 سے UGC نیٹ امتحان میں آیوروید حیاتیات کو نئے مضمون کے طور پر متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ آیوروید اور قدیم سائنسی علوم کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ نئے مضمون کا نصاب UGC کی ویب سائٹ پر جلد ہی دستیاب ہوگا اور خواہشمند امیدوار دسمبر 2024 کے امتحان میں اس مضمون کو منتخب کر سکیں گے۔ اس سے پہلے جون 2024 امتحان میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو بھی نئے مضمون کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ ریاست تلنگانہ میں ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ درخواستیں 5 نومبر سے 20 نومبر تک داخل کی جا سکتی ہیں۔ ٹیٹ پیپر 1 کے لیے ڈی ایڈ اور پیپر 2 کے لیے بی ایڈ مکمل کرنے والے امیدوار اہل ہوں گے۔ اسکول اسسٹنٹ کے طور پر ترقی حاصل کرنے کے لیے ٹیٹ کی اہلیت ضروری ہے۔ یہ آن لائن کمپیوٹر بیسڈ امتحان 1 تا 20 جنوری 2025 تک منعقد کیا جائے گا۔ دلچسپی رکھنے والے امیدوار اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ سے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ صدر جمہوریہ ہند کے ہاتھوں سپریم کورٹ آف انڈیا کی 3 کتابوں کا رسمی اجرا۔ وزیر اعظم نے آیوروید میں سینٹر آف ایکسیلنس کا کیا افتتاح۔ اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں یوم آزاد تقاریب کا آغاز۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔